کے نظریے کے مطابق سارے فن، ارسطو کے نظریے کے مطابق سارے فن جن میں مصوری، موسیقی، رقص اور شاعری کی اقسام شامل ہیں، عکسی فنون ہے، یعنی کسی چیز کا عکس ہے، یعنی کسی عکس کو جو ہے ایک لکھنے والا، ایک تخلیق کار اپنی تخلیقی قوت کے ذریعے منظر عام پر لاتا ہے اور عکس گری کرتے ہیں، یعنی مطلب ایک آرٹسٹ ہے تو آرٹسٹ کے ذہن میں خیال آتا ہے تو اس خیال کو جو ہے وہ کینوس پر اتارتا ہے، لیکن ان کی عکس گری کا وسیلہ ایک دوسرے سے جدا ہے، یعنی مطلب ایک آرٹسٹ ہے تو آرٹسٹ تو سارے ہی ہیں، تخلیق کار ہے تو اس کا اپنا انداز ہے کہ وہ کیسے جو ہے وہ اپنے فن کا اظہار جو ہے وہ کرتا ہے، یا اپنے اس کے مائنڈ میں ایک خیال آیا ہے تو اس خیال کو کیسے جو ہے وہ کینوس پر لاتا ہے۔ ایک مصور ہے تو مصور جو ہے وہ کینوس پر تصویر بنائے گا یا تصویریں بنائے گا، ایک تخلیق کار ہے، شاعر ہے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ اپنے انداز سے جو ہے وہ تخلیقی ڈھنگ سے، تخلیقی انداز سے ایک فن پارے کو جو ہے وہ لفظوں کی صورت میں کینوس پر اتارے گا۔ تو یہ جو آرٹ ہے، آرٹ سارا ہی آرٹ ہے، یعنی آرٹ کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں، تو وسیلے الگ الگ ہیں، مطلب جو ہے وہ ایک مصور ہے تو وہ مصور جو ہے رنگوں سے تصویر بنائے گا، تخلیق کار ہے تو تخلیق کار یعنی شاعر ہے یا شارٹ سٹوری رائٹر ہے یا ناول نگار ہے، تو وہ لفظوں سے جو ہے وہ اس کے مائنڈ میں جو خیالات آتے ہیں وہ لفظوں سے ان کو جو ہے وہ کینوس پر اتارے گا، منظر عام پر لے کر آئے گا۔ مصوری اپنی عکس گری کے لیے رنگ اور لکیروں کا استعمال کرتی ہے۔ موسیقی کا وسیلہ کیا ہے؟ موسیقی کا وسیلہ آہنگ ہے، یعنی موسیقی میں راگ ہیں، راگنیاں ہیں، اور پھر شاعری کو جو ہے موسیقی جو ہے وہ مختلف راگوں میں بیان کرتی ہے، اور رقص ہے تو رقص آہنگ اور حرکات جسمانی کو وسیلہ بناتا ہے۔ ظاہر ہے ڈانس میں جو ہے ریدم بھی ہوتا ہے، اور ڈانس میں جو ہے ہیومن باڈی جو ہے وہ مختلف حرکات کے ذریعے جو ہے وہ جو آرٹ ہوتا ہے اس کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتا ہے ڈانس، رقص۔ اور شاعری زبان کو اپنا اظہار بناتی ہے۔ اب شاعر کیا ہے کہ شاعر کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں ان خیالات کو وہ زبان کے ذریعے منظر عام پر لاتا ہے، یا بہت سارے شاعر ہیں تو شاعر لاتے ہیں۔ جہاں تک شاعری کی اقسام کا تعلق ہے ان کو دو صورتوں میں الگ الگ کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ ان کی عکس گری کا موضوع کیا ہے، یعنی آپ کے مائنڈ میں ایک خیال آیا ہے، اس خیال کو آپ نے منظر عام پر کیسے لے کر آنا ہے، یعنی وہ کس کی عکس گری کرتی ہے۔ عام آدمی سے بہتر اشخاص کو موضوع بناتے ہوئے رزمیہ اور ٹریجڈی، رزمیہ یعنی ایپک پوئٹری اور ٹریجڈی کامیڈی سے الگ قرار پاتی ہیں۔ یہ دو فارم آف پوئٹری ہیں، یعنی ایک ایپک ہے، ایک ٹریجڈی ہے، اور تیسری کامیڈی ہے، یعنی رزمیہ اور ٹریجڈی دونوں کامیڈی سے الگ اصناف ہیں شاعری کی۔ اور قبل مسیح میں کیا ہوتا تھا؟ قبل مسیح میں ڈرامہ لکھا جاتا تھا، اور وہ ڈرامہ اسٹیج پر جو ہے وہ ٹریجڈی کی صورت میں یا کامیڈی کی صورت میں اسٹیج پر پرفارم بھی کیا جاتا تھا، لیکن وہ منظوم ہوتا تھا، یعنی شاعری کی شکل میں ہوتا تھا۔ یعنی آج جیسے ہمارا ڈرامہ ہے جس میں ڈائیلاگ جو ہے وہ نثر میں ہوتے ہیں، قبل مسیح میں ارسطو سے پہلے جو ڈرامہ لکھا جاتا تھا وہ منظوم ہوتا تھا، وہ پوئٹری کی فارم میں ہوتا تھا۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیے کہ رزمیہ اور ٹریجڈی کامیڈی سے الگ اصناف قرار پاتی ہیں، کیونکہ کامیڈی عام آدمی سے کم تر اشخاص کو اپنا موضوع بناتی ہے، عام آدمی سے کم تر اشخاص کو کامیڈی اپنا موضوع بناتی ہے۔ علاوہ ازیں وسیلہ اظہار ان کو دوسرے فنون سے الگ کرتا ہے، یعنی آپ کا جو اظہار کا وسیلہ ہے وہ میڈیم آف ایکسپریشن، وہ ان کو دوسرے فنون سے الگ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعری اور اس کی اقسام زبان کو وسیلہ اظہار بناتی ہیں۔ اب ایپک جو ہے، ایپک بھی فارم آف پوئٹری ہے، ٹریجڈی جو ہے وہ ٹریجڈی بھی فارم آف پوئٹری ہے، لیکن دونوں کو آپ اگر منظر عام پر لے کر آنا چاہتا ہے کہ شاعر،
تو وہ زبان کو وسیلہ اظہار بنائے گا. تاہم شاعری کی اقسام کا ذریعہ اظہار شاعری کی اقسام کا ذریعہ اظہار ایپک کو، رزمیہ کو کامیڈی اور ٹریجڈی سے الگ کرتا ہے، کیونکہ ٹریجڈی اور کامیڈی ڈرامائی طرز اظہار اپناتی ہیں. یعنی ٹریجڈی اور کامیڈی ڈرامائی طرز اظہار اپناتی ہیں، یعنی ڈرامے کی فارم میں اپنا اظہار ہوتا ہے ان کا، ان دونوں یونراز کا، ان دونوں اصناف کا. اور ایپک رزمیہ کا طرز اظہار بیانیہ ہوتا ہے. یعنی ایپک جو ہے وہ ٹریجڈی کی طرح ہی ہوتی ہے، لیکن ٹریجڈی کو اور کامیڈی کو ڈرامے کی طرز پر اسٹیج پر آ کر جو ہے پرفارم کر کے دکھایا جا سکتا ہے، لیکن ایپک کا طرز اظہار بیانیہ ہوتا ہے. یعنی وہ آ کر جو ہے وہ ڈرامے کی صورت میں پرفارم جو ہے اسٹیج پر جو ہے وہ کرنے کی اس میں گنجائش نہیں ہوتی. فن شاعری کے بارے میں ارسطو افلاطون کے ساتھ جن امور پر اتفاق کرتا ہے ان کی تفصیل میں جاتے ہیں ہم. وہ کچھ اس طرح ہے کہ شاعری عکس گری کا فن ہے. یعنی آپ کے مائنڈ میں خیال آیا، ایک تخلیق کار کے ذہن میں خیال آیا، اس خیال کو جو ہے وہ منظر عام پر لے کر آتے ہیں. شاعری کا جذبات پر براہ راست اثر ہوتا ہے. شاعری کا جذبات پر براہ راست اثر ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا فن ہے جو اپنی عکس گری کے ذریعے، یعنی عکس گری سے مراد یہاں نقل ہے، اور یہ نقل وہ والی نہیں ہے جو افلاطون کہتا ہے. افلاطون تو کہتا ہے نا کہ مطلب جو ہے وہ نقل جو ہے وہ منوعن ہے، بے عینے ہی ہے، یعنی نیچر کی نقل. لیکن یہاں نقل نہیں ہے، یہاں جو ہے ریکریٹ کرنا ہے. شاعری کا جذبات پر براہ راست اثر ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا فن ہے جو عکس گری کے ذریعے مسرت بخش ہے، اور عکس ہونے کی وجہ سے یہ فن لوگوں کو محظوظ کرتا ہے. جذبات کی بیداری جو شاعری کے تاثر کے ساتھ ہمیشہ سے وابستہ ہے، انسانی شخصیت کا پوری طرح احاطہ کرتی ہے، اور اس طرح انسانوں کے اعمال اور افعال اور ان کی زندگی پر دور رس اثرات مرتب کرتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ شاعری کی اہمیت کو افلاطون کی بنسبت ارسطو زیادہ اہمیت کا حامل قرار دیتا ہے. یعنی فن شاعری کے بارے میں ارسطو افلاطون کے ساتھ کچھ باتوں پر اتفاق بھی کرتا ہے. ان کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ شاعری عکس گری کا فن ہے. شاعری کیا ہے؟ یہ امیٹیشن کا فن ہے، یہ نقل کا فن ہے، لیکن یہ نقل بے عینے ہی نہیں ہے بلکہ ریکریٹ کرنا ہے. شاعری کا جذبات پر براہ راست اثر ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا آرٹ ہے، یہ ایک ایسا فن ہے جو اپنی عکس گری کے ذریعے، جو اپنی نقل کے ذریعے مسرت بخش ہے، اور عکس ہونے کی وجہ سے یہ فن لوگوں کو محظوظ کرتا ہے. ایک نقل تو ہوتی ہے نا، آپ کسی چیز کو بینے ہی جو ہے وہ وہاں سے اٹھا لیتے ہیں. ایک نقل وہ ہوتی ہے کہ ایک آرٹسٹ ہے جو ہے وہ نیچر کے ایک منظر کو دیکھتا ہے اور منظر کو اپنے ذہن میں اتار لیتا ہے، اور پھر اپنے ذہن سے جو ہے وہ تصویر دوبارہ بناتا ہے. تو یہ آرٹ جو ہے، ارسطو اس آرٹ کی بات کرتا ہے کہ ریکریٹ کرتا ہے، اثر نو خلق کرتا ہے تخلیقات. دیکھیے، اور یہ ایک ایسا فن ہے جو اپنی عکس گری کے ذریعے مسرت عطا کرتا ہے، اور عکس ہونے کی وجہ سے یہ فن، یہ آرٹ لوگوں کو محظوظ کرتا ہے. جذبات کی بیداری جو شاعری کے تاثر کے ساتھ وابستہ ہے، جذبات کی بیداری جو شاعری کے تاثر کے ساتھ وابستہ ہے، انسانی شخصیت کا پوری طرح احاطہ کرتی ہے، اور اس طرح انسانوں کے اعمال اور افعال اور ان کی زندگی پر دور رس اثرات مرتب کرتی ہے. اب دیکھیں، ایک شخصیت کا پوری طرح احاطہ کرنا یہ شاعری کا کام ہے، ان کے تاثرات کو منظر عام پر لے کر آنا یہ شاعری کا کام ہے، اور انسانوں کے اعمال اور افعال اور ان کی زندگی پر دور رس اثرات مرتب کرنا یہ بھی شاعری کا کام ہے. ارسطو کی بوتیقہ کا وہ نسخہ جس پر ارسطو کے نظریہ شعر کی بنیاد ہے، ایک مختصر رسالہ ہے جس کی تعلیم ارسطو نے 330 قبل مسیح میں اپنے شاگردوں کو دی تھی. 330 قبل مسیح میں اپنے شاگردوں کو دی تھی. ایک مختصر سی کتاب ہے، ایک مختصر سا رسالہ کہہ لیجیے، اور جسے غالباً
ارسطو کے شاگردوں نے اپنے طور پر نوٹ کر لیا تھا، قلم بند کر لیا تھا۔ مذکورہ رسالے کے 26 مختصر ابواب ہیں جن کو موضوع کے اعتبار سے اس طرح تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا باب اس طرح ہو سکتا ہے، اس میں عکسی فنون کا ذکر ہے، یعنی جن فنون کی نیچر سے جن کا تعلق ہے، اور نقل یا عکس جو ہے وہ جن کا آپ اپنے مائنڈ میں تخلیق کار اتارتے ہیں، جن میں شاعری بھی شامل ہے۔ اس باب میں عکسی فنون کو موضوع، وسیلے اور ذریعہ اظہار کے حوالے سے زیر بحث لایا گیا ہے۔ یعنی ارسطو نے ان کو موضوع کے ذریعے، یعنی اس کا ٹاپک کیا ہے، پھر جو ہے وسیلہ کیا ہے، اور ذریعہ اظہار کے حوالے سے زیر بحث لایا گیا ہے۔ اب اظہار کے ذریعے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ موسیقی ہے تو آہنگ کو جو ہے وہ وسیلہ اظہار بناتی ہے، رقص ہے تو وہ آہنگ اور حرکات کو جو ہے جسمانی حرکات کو وسیلہ اظہار بناتا ہے، شاعری ہے تو شاعری جو ہے زبان کو اپنے اظہار کا شاعری کا اظہار جو ہے زبان کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو دوسرا جو باب ہے وہ عکس گری یعنی امیٹیشن کے موضوع کا تذکرہ اور ٹریجڈی اور کامیڈی کا موازنہ ہے۔ یعنی ارسطو اپنی کتاب بوتیکا کے دوسرے حصے میں، دوسرے باب میں کیا کرتا ہے کہ امیٹیشن کے موضوع پر جو ہے وہ بات کرتا ہے، مدلل بات کرتا ہے، اور ٹریجڈی اور کامیڈی کا آپس میں موازنہ کرتا ہے۔ تیسرا باب جو ہے وہ عکس گری اور ذریعہ اظہار ہے کہ امیٹیشن اور جو آپ کا سورس آف ایکسپریشنز ہیں، عکس گری اور سورس آف ایکسپریشنز، اظہار کے جو ذرائع ہیں ان پر بات کرتا ہے۔ اظہار کے طریقہ کار کی بنا پر رزمیہ یعنی ایپک اور ٹریجڈی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اب دیکھیں ہومر نے ایپک لکھی، ہومر جو ہے یہ بھی قبل مسیح کا شاعر ہے، اور ہومر نے جو ہے وہ ایلیڈ اور اوڈیسی دو کتابیں لکھی، اور ان دو کتابوں کو پوری دنیا میں متعدد زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، اور یہ قبل مسیح کی کتابیں ہیں۔ ایک کتاب جو ہے وہ ایلیڈ ہے اور دوسری کتاب جو ہے اوڈیسی ہے۔ تو یہ دونوں کتابیں جو ہیں وہ ایلیڈ اور اوڈیسی ہومر کی ہیں، اور ہومر نے جو ہے وہ ایپک فارم آف پوئٹری کو وسیلہ اظہار کیا۔ تو رزمیہ اور ٹریجڈی کیا ہے؟ یہ دو یونرا ہیں، دو اصناف ہیں، دو صنف سخن ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ چوتھا باب ارسطو کی کتاب بوتیکا جو ہے اس کا چوتھا باب انسانی فطرت نقل سے اکتساب کرتی ہے، یعنی انسان کی نیچر ہے کہ وہ نقل کر کے تو سیکھتا ہے، لرن کرتا ہے۔ اپنے ابتدائی مراحل میں انسان اشیاء کی نقل سے سیکھتا ہے، یعنی چیزوں کی ابتدائی مراحل میں نقل کرتا ہے۔ جب بچہ ہوتا ہے تو بچہ جو ہے وہ جب زبان سیکھتا ہے تو وہ بھی بڑوں کی نقل کر کے سیکھتا ہے۔ ود دا پیسج آف ٹائم، مرور ایام کے ساتھ، وہ پھر جو آوازیں نکالتا ہے، جو آوازیں کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، جب وہ دیکھتا ہے کہ اس پر کوئی جو ہے وہ رد عمل، مثبت رد عمل نہیں آیا، تو وہ پھر جو ہے وہ مرور ایام کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان آوازوں کو ریفائنڈ کرتا جاتا ہے۔ اس طرح زبان جو ہے وہ سیکھتا ہے، یعنی نقل کے ذریعے۔ اور عکس گری سے خوش ہوتا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ امیٹیشن کے ذریعے نقل کر کے، اور نقل کے ذریعے جو ہے وہ کچھ کر کے خوش ہوتا ہے۔ امیٹیشن، نقل اور عکس یا امیٹیشن ایک ہی بات ہے، اور عکس گری مسرت بخش ہے، یعنی یہ جو ہے وہ لطف عطا کرتے ہیں، مسرت عطا کرتے ہیں۔ پانچواں باب کامیڈی کیسے ظاہر ہوئی، اس کی ڈیولپمنٹ یعنی اس کا ارتقاء، اس کی ترقی کیسے ہوئی۔ اور چھٹا باب جو ہے چھٹے سے لے کر 22ویں باب تک ٹریجڈی کے فن کا تفصیلی ذکر ہے۔ اور آخری تین ابواب جو ہیں وہ ایپک یعنی رزمیہ شاعری پر لکھے گئے ہیں، لیکن یہ نامکمل تذکرہ ہے ایپک کا، یعنی اس پر ارسطو جو ہے اس کو مکمل نہیں کر سکا۔ بوتیکا کے آغاز ہی میں اس امر کا اشارہ کیا گیا ہے کہ کامیڈی اور ایپک یعنی رزمیہ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بحث کو بوتیکا کے مباحث میں شامل نہیں کیا گیا، یعنی کامیڈی اور ایپک کے بارے میں تفصیل کے ساتھ مبحث بوتیکا کا موضوع
اس طرح سے نہیں بنے جس طرح سے بننا چاہیے تھا۔ ان مباحث کو ارسطو نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ خاص طور سے ایپیک کو شامل نہیں کیا۔ ان کا ذکر ظاہر ہے کہ اس نے کہا کہ کسی اور وقت پر جو ہے وہ کریں گے، یا ان کے لیے الگ سے جو ہے وہ کتاب لکھنے کی بات کی، تو ارسطو جو ہے وہ اس کام کو مکمل نہیں کر پایا۔ تاہم کامیڈی کے بارے میں ارسطو نے چند اشارے کیے ہیں جن کو شاعری کے عمومی تذکرے میں شامل کیا گیا ہے۔ کامیڈی کا فن اوسط انسانی معیار سے کمتر لوگوں کی نقل کرتا ہے، عکس گری کرتا ہے، لیکن ایسی کمتری کو کسی قصور اور خطا کے ساتھ ایٹریبیوٹ نہیں کیا جا سکتا، منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ کامیڈی کے کردار کسی اخلاقی اعتبار سے کمتر نہیں ہوتے اور ان کو کسی طور پست بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایسے کردار ہنسی کو پیدا کرتے ہیں اور کامیڈی کو دیکھنے والے کرداروں کی حرکات سے خوش ہوتے ہیں اور خوشی کا اظہار قہقہا بنتا ہے، یعنی آپ کھل کھلا کر جو ہے وہ ہنستے ہیں۔ یوں لوگ کسی شخص پر ہنستے نہیں بلکہ ان حرکات پر ہنستے ہیں جو کردار نمایاں کرتے ہیں۔ یعنی جو ٹریجڈی ہے، ٹریجڈی میں آپ کسی بندے پر نہیں ہنس رہے ہوتے، آپ مختلف انسانوں کی سیرتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو جج کر رہے ہوتے ہیں، اور کرداروں کی سیرتوں اور کرداروں کی حرکات پر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ کہیں غمزدہ ہوتا ہے تو کہیں ہنستا ہے۔ کامیڈی کا پیدا کیا ہوا قہقہا دکھ پیدا نہیں کرتا اور نہ لوگوں کے مابین تکلیف کا، ضرر کا، ایذا کا سبب بنتا ہے۔ یونانی ادب کی روایت میں کامیڈی کو ایک طویل عرصے تک اس لیے قبول نہیں کیا گیا تھا کہ یہ فن سنجیدگی کے رویوں سے عاری تھا۔ یعنی یونانی ادب کی جو ٹریڈیشن ہے اس میں لمبے عرصے تک، طویل عرصے تک کامیڈی کو قبول نہیں کیا گیا تھا، وہ اس لیے کہ یہ فن سنجیدگی کے رویوں سے خالی تھا، اس لیے اس کے آغاز کے بارے میں قطعی طور پر کچھ کہنا ممکن نہیں ہے۔ ارسطو کی رائے ہے کہ یونان میں کامیڈی لکھنے والوں کو بہت عرصہ گزرنے کے بعد باقاعدہ شاعروں کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا۔ کامیڈی کے کردار بھی باضابطہ پیشہ ور افراد نہیں ہوتے تھے، بلکہ بعض لوگ ان کھیلوں میں رضاکارانہ طور پر حصہ لیتے تھے۔ یعنی ایک پرفارم کرنا ہے اسٹیج پر آ کر، تو اس میں جو حصہ لینے والے کردار ہوتے تھے وہ پروفیشنل کردار نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ رضاکارانہ طور پر اس ڈرامے کو، اس کھیل کو پیش کرنے کے لیے اس میں حصہ لیتے تھے۔ اس لیے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کب کامیڈی کے فن میں بحروب بھرنے کی ابتدا ہوئی اور کب اس میں کرداروں کو باقاعدہ شامل کیا گیا تھا۔ تاہم کامیڈی کے فن میں کہانی کو بیان کرنے کی ابتدا سسلی میں ہوئی جسے ایپیکارمس اور فورمس نے ڈرامائی صورت دی تھی۔ ایپیکارمس اور فورمس نے ڈرامائی صورت دی تھی سسلی میں۔ کامیڈی کی بات ہے، کامیڈی کے فن کی بات ہے، کہانی کو بیان کرنے کی ابتدا جو ہے وہ سسلی میں ہوئی تھی، ایتھنز کے شاعروں میں، جس نے کامیڈی کو ٹھٹھے اور پست مذاق اور مخول سے رہائی دلائی اور اسے سنجیدہ کہانی کا مقام دیا۔ اس کا نام کریٹس تھا۔ ابتدا میں کامیڈی کے کھیل دیہاتوں سے تعلق رکھتے تھے، دیہی علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، دیہی علاقوں سے، اور دور دور کے دیہی علاقوں کے لوگ ان میں دلچسپی لیتے تھے۔ قومے کا یونانی لفظ ایسے ہی دور افتادہ دیہی علاقوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ قومے، COMAE، قومے کا یونانی لفظ ایسے ہی دور افتادہ دیہی علاقوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ بوتیقا میں جہاں شاعری کو عکسی فنون میں شمار کیا گیا ہے، یعنی امیٹیشن کے آرٹ میں شمار کیا گیا ہے، اور شاعری کی عکس گری کو، امیٹیشن کو موسیقی، میوزک اور ڈانس یعنی رقص کے حوالے سے واضح کیا گیا ہے، وہیں بوتیقا یعنی پوئٹک کے علمی مباحث کا اصل موضوع شاعری کی وہ صنف ہے جسے ٹریجڈی کہا جاتا ہے۔
यानी बुनियादी फोकस ट्रेजेडी पर है। इसलिए यह कहना गलत ना होगा कि बोतीका ट्रेजेडी ही के बारे में है और यूं ऐसे शेरी अंदाज जे अदब की तशरीह करती है, तोज़ीह करती है, और इस तरह ऐसे शेरी अंदाजे अदब की तशरीह और तोज़ीह करती है जो इंसानी जिंदगी की अलमनाकियों को अपना मौजू बनाता है। यानी मतलब वो अदब जो इंसानी जिंदगी के अलम को अपना मौजू बनाता है और उन अलमनाकियों से पैदा होने वाले तासुर को आम लोगों तक पहुंचाता है। बोतीका अरस्तू की दूसरी तसानीफ की तरह, दूसरी कुतुब की तरह उस फिक्री निजाम का हिस्सा है जिसे अरस्तू के हवाले से साइंसी और मारूजी तसव्वुर किया जाता है। जाहिर है कि पहली दफा यूनान के लोगों को मारूजी अंदाज और साइंसी फिक्र देने वाला जो पहला शख्स था वो सुकरात नहीं था, अफलातून नहीं था, बल्कि अरस्तू था। ट्रेजेडी की तमाम तर बहस भी ऐसे ही तरीकेकार की निशानदही करती है। यानी साइंसी और मारूजी तरीकेकार को ट्रेजेडी में भी बुरुएकार लाया गया और जो अरस्तू का एनालिसिस है वो साइंसी और मारूजी है। यह तरीकेकार माहियत के बुनियादी सवाल से इब्तिदा करता है और किसी शय के बारे में बहस करने से कबल पूछता है कि वो शय क्या है। यानी एक शय जो है उसके बारे में, यानी एक जो आपका मेथड है, आपका तरीकेकार है, तरीकेकार की माहियत के बुनियादी सवाल है, बुनियादी सवाल से वो इब्तिदा करता है और किसी शय के बारे में बहस करने से पहले पूछता है कि वो शय क्या है। यानी माहियत पर जब आप जो है और तरीकेकार पर बुनियादी सवाल की इब्तिदा करेंगे तो फिर किसी भी शय की है माहियत के बारे में जो है वो जाहिर है इंसान के जहन में पहला सवाल पैदा होता है कि वो है क्या। बोतीका में यही सवाल ट्रेजेडी के बारे में सामने आता है। बोतीका पोएटिक और ट्रेजेडी की तशरीह तोज़ीह और वजाहत का सिलसिला, तोज़ीह का सिलसिला इस सवाल से अपना आगाज करता है कि ट्रेजेडी क्या है, व्हाट इज ट्रेजेडी, फिर असल ट्रेजेडी है क्या। ट्रेजेडी की तारीफ दरअसल यूनानी इस्तिलाहात का मजमुआ है जिन्हें मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मफाहीम दिए गए थे। बोतीका के अंग्रेजी तर्जमे में मज़कूरा यूनानी इस्तिलाहात के अंग्रेजी मुतरादिफात इस्तेमाल किए गए हैं और अहदे हाजिर की इल्मी रिवायत ट्रेजेडी को अंग्रेजी मुतरादिफात ही की मदद से ज़ेर बहस लाती है। ट्रेजेडी के ज़िम्न में जो इस्तिलाहें बोतीका में इस्तेमाल हुई हैं उनकी तफसील कुछ इस तरह से है। ट्रेजेडी इमिटेशन यानी अक्सगरी, एक्शन, प्लॉट, कैरेक्टर, ट्रेजिक हीरो, हमार्शिया, कैथारसिस। ये ट्रेजेडी के ज़िम्न में इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई हैं। ट्रेजेडी की तारीफ को इन इस्तिलाहात के साथ और बगैर किसी तशरीह और तोज़ीह के यूं बयान किया जा सकता है कि ट्रेजेडी एक ऐसे एक्शन की इमिटेशन है, एक ऐसे अमल की नकल है जिसकी नोयत संजीदा है। लेकिन ये नकल वो नहीं है कि आप किसी चीज को जूं का तू जो है वह आप कहीं से देखते हैं और उसको पेपर पर उतार देते हैं। यहां रिक्रिएशन जो है उसको माइंड में रखना है। ट्रेजेडी एक ऐसे एक्शन की इमिटेशन है, अक्स गरी है, जिसकी नोयत संजीदा है और जो जसामत के एतबार से, हैत के एतबार से पूरी तरह मुकम्मल और तकमील याफ्ता है और जिसमें ऐसे वाकयात ड्रामाई अंदाज में जाहिर किए जा सकते हैं जिनसे रहम और खौफ के जज्बात पैदा होते हैं। तरहम और खौफ, फियर, सिंपथी और फियर के जज्बात पैदा होते हैं और जिनकी मदद से वो इन जज्बात के कैथारसिस का सबब बनती है। कैथारसिस यानी मतलब जो ट्रेजेडी के जरिए खौफ के जज्बात का कैथारसिस जो है वो होता है और सिंपथी के जज्बात का कैथारसिस होता है ट्रेजेडी के जरिए। ट्रेजेडी ऐसे जज्बात के लिए कैथारसिस का सबब बनती है
ट्रेजेडी अपने इजहार के लिए जबान और जबान की दूसरी मसरत बख्श सूरतों को अपना वसीला बनाती है। ट्रेजेडी की तारीफ में सबसे पहली और अहम इस्तिलाह एक्शन है, अमल है, जो अंग्रेजी में यूनानी इस्तिलाह की मुतरादिफ है। यूनानी जबान में प्रैक्सिस की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है, जिसके मानी किसी काम के करने के हैं। यानी यूनानी जबान में प्रैक्सिस है, PRAXIS, प्रैक्सिस, और अंग्रेजी में एक्शन है, जिसके मानी क्या है, काम करने के हैं। लेकिन ऐसे अमल जाने और समझे बगैर ना तो किए जाते हैं और ना उनको ट्रेजेडी का मौजू ही बनाया जा सकता है। यानी काम के करने के हैं। प्रैक्टिस का मतलब जो है वो काम का करना, लेकिन ऐसे अमल जाने और समझे बगैर ना तो किए जाते हैं और ना उनको ट्रेजेडी का मौजू ही बनाया जा सकता है। यानी आप जो काम करने की बात है उसको जब तक आप जानते नहीं, उसकी फहम हासिल नहीं करते, आप उसको समझते नहीं, उसकी बसीरत हासिल नहीं करते, तो उस वक्त तक उनको ट्रेजेडी का मौजू नहीं बनाया जा सकता। इसलिए यूनानी इस्तिलाह प्रैक्सिस और जिनोसिस का मुरक्कब है। अब नोसिस का मतलब जानना है, इस एतबार से एक्शन, प्रैक्सिस और नोसिस का मुतरादिफ है। एक्शन क्या है, प्रैक्सिस और नोसिस जो यूनानी इस्तिलाहात हैं इनका मुतरादिफ जो है एक्शन है। अगर यूनानी इस्तिलाह की रोशनी में एक्शन की वजाहत की जाए तो इससे मुराद ऐसे आमाल और अफाल हैं, यानी एक्शन और प्रैक्टिसेस हैं जो पूरी जिम्मेदारी के साथ मारूज में आते हैं, मार्ज़े वजूद में आते हैं, मंजर आम पर आते हैं। ट्रेजेडी की तारीफ में इन अफ़आल और आमाल को ऐसे वाक़यात से मुतल्लिक किया गया है जिनसे रहम और खौफ के जज्बात पैदा होते हैं, यानी सिंपति के जज्बात पैदा होते हैं और फियर के जज्बात पैदा होते हैं। यानी जो आमाल और अफ़आल यानी एक्शन और अफ़आल रहम और खौफ पर मबनी वाकयात को रूनुमा नहीं कर सकते, उनको ट्रेजेडी का मौजू करार नहीं दिया जा सकता। यानी अगर इंसानी अमाल और इंसानी अफाल रहम और खौफ पर मबनी वाकयात को रूनुमा नहीं कर सकते, उनको ट्रेजेडी का मौजू करार नहीं दिया जा सकता। ट्रेजेडी की तारीफ में एक्शन की सूरत सीगा वाहिद की है, इसलिए उमूमन ये सवाल पैदा होता है कि क्या ट्रेजेडी सिर्फ किसी एक फेल और अमल की इमिटेशन है, अक्सगरी है। इस ज़िम्न में कहा गया है कि एक्शन से मुराद मुतअद्दिद अफ़ाल और आमाल का सिलसिला है जो किसी एक वाहिद अमल में नुमाया होता है, जो एक सिंगल एक्शन में नुमाया होता है। बाज़ असातिज़ा ने इसी बात को वाक़यात के सिलसिले की वहदत कहा है, यूनिटी कहा है, और इशारा किया है कि ट्रेजेडी वाक़यात की इमिटेशन है। इस एतबार से एक्शन वाक़यात के मजमूए की निशानदही करता है, लेकिन कोई भी वाक़या फेल और अमल के बगैर रूनुमा नहीं हो सकता। इसलिए एक्शन को इंसानी सूरत हाल भी कहा गया है, यानी ट्रेजेडी इंसानी सूरत हाल की इमिटेशन है, अक्सगरी है, नकल है, जहां कोई शख्स अपने अमल और फेल के जरिए वाकया के रूनुमा होने का सबब बनता है। इन रवैयों की मौजूदगी में यह कहना मुनासिब है
ان رویوں کی موجودگی میں یہ کہنا مناسب ہے کہ ایکشن ایک کمپریہنسو ٹرم ہے، جامع اصطلاح ہے، جس میں کسی فرد کے اعمال و افعال، واقعات اور اس کی سوچ سمجھ کو برابر شامل گردانا گیا ہے۔ ارسطو کا کہنا ہے کہ جب تک فرد کی سوچ، فعل اور عمل کی شکل اختیار نہیں کرتی، ٹریجڈی کا موضوع نہیں بن سکتی۔ اس نقطہ نظر کے مطابق ٹریجڈی ایک ایسی صورتحال کی عکس گری ہے، امیٹیشن ہے، جو کسی فرد کی سوچ اور اس کے فعل اور عمل سے رونما ہوتی ہے اور ایسے واقعات کو نمایاں کرتی ہے جن سے سمپتھی، رحم اور فیئر یعنی خوف کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ایکشن کی اصطلاح کو زندگی کے معنی میں قبول کرنے سے فکری دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ زندگی ایک مسلسل ظہور ہے، مسلسل طور پر ظاہر ہوتی ہے اور اسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے صورتحال ہی ایک ایسا تصور ہے، ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو زندگی کے تسلسل کے کسی ایک گوشے کو نمایاں کر سکتا ہے۔ اس ضمن میں یہ امر قابل غور ہے کہ صورتحال یعنی سچویشن کی بنیاد اعمال اور افعال پر ہے، یعنی انسان جو کچھ کر رہا ہے اس کے افعال اور اس کے اعمال۔ اس زاویے سے ٹریجڈی افعال اور اعمال کی امیٹیشن بھی ہے، اور اس کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے، یعنی ٹریجڈی کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے کہ ٹریجڈی انسانی اعمال اور افعال کی امیٹیشن ہے، اور ایسے تمام انسانی اعمال اور افعال کو سوچ اور ان کے معروضی واقعہ سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ارسطو ٹریجڈی کے امیٹیشن کے ٹاپک کو، افعال اور اعمال کو مشروط قرار دیتا ہے، اور ٹریجڈی کی تعریف میں یہ شرط بھی بہت واضح ہے کہ افعال اور اعمال کی عکس گری نہ صرف سنجیدہ نوعیت کی ہو بلکہ ساخت کے لحاظ سے پوری طرح تکمیل یافتہ اور مکمل بھی ہو۔